بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی، سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم ناظرہ میں صفحہ نمبر 4 پر دی گئی سورہ عصر آج اس کو یاد کرنا ہے، تو چلیے میں سورہ عصر تلاوت کرتی ہوں اور آپ سب نے اسے زبانی یاد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا عنوان سادگی ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں سادگی کا پورا مکمل پڑھائی کی تھی، یعنی صفحہ نمبر 67 سے لے کر 69 پر۔ آج ہم نے اس کا اعادہ کرنا ہے، یعنی اس کی دہرائی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 69 سوال نمبر 1 سے جیم دال ہے نوٹ بک پر کرنا ہے، اور صفحہ نمبر 70 سے سوال نمبر 3 کالم الف کو کالم بے سے ملائے کتاب پر۔ مقاصد: بچے اس قابل ہوں کہ سبق کا اعادہ کر سکیں، سوالات کے جوابات کر سکیں، سورۃ عصر زبانی یاد کر سکیں۔ جی بچوں، ہمارا عنوان سادگی ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں سادگی کی پڑھائی کی تھی، تو آج ہم اس پچھلے پڑھائی کے تمام سبق کا اعادہ کریں گے، یعنی دہرائی کریں گے۔ تو ہم نے سبق کے شروع میں سادگی کے مفہوم کے بارے میں پڑھا تھا۔ مفہوم یعنی معنی کے بارے میں، سادگی کا کیا مطلب ہے؟ جی کون بتائے گا؟ شاباش۔ سادگی سے مراد ہے ایسی زندگی بسر کی جائے جس میں نہ کیا نہ ہو، جی بالکل، فضول خرچی بھی نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ کنجوسی ہو۔ یعنی ہم اپنے روزمرہ زندگی میں کھانے پینے، پہننے اور جو ہماری ضروریات ہیں اس میں ہم صرف اتنی ہی چیزیں رکھیں یا اس کا استعمال کریں جو ہمیں بہت ضروری ہے، اور اس طرح کی زندگی گزارنے کا جو عمل ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ہاں جی بالکل، سادگی کہلاتا ہے۔ شاباش۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا سادگی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ سادگی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں لباس دیکھیں، کھانے پینے، ہر چیز میں اس کو اختیار کیا، سادگی کو اختیار کیا۔ مختلف فتوحات میں مسلمانوں کے پاس کس چیز کے خزانے تھے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک، مال و دولت کے۔ اور اکثر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی روٹی کھاتے تھے؟ کس آٹے کی روٹی؟ مطلب انچھنے آٹے کی، یعنی چھانے بغیر، اور کھجورے کھا کر گزارا بھی کر دیتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے منع فرمایا، کس طرح؟ مطلب کس حالت میں، کیسے نہیں کھانا پینا چاہیے؟ جی شاباش، ٹیک لگا کر۔ اور ہمیشہ انہوں نے اپنی پوری امت کو سادگی کا ہی درس دیا۔ یہ پوری ان کی زندگی کا ہے کہ ہمیشہ سادگی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ یہاں پر سادگی کا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایون انہوں نے یہاں تک کہ اگر کوئی مہمان گھر میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا کہا ہے کہ جتنی اپنی حیثیت ہے یا جتنا ہے خود کے پاس، اسی لحاظ سے اس پہ خرچ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ظاہری شان و شوکت یا اپنا دکھاوا کرنے کے لیے پیسوں کا بے جا استعمال کیا جائے یا فضول خرچی کی جائے۔ کن برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت خوب، سونے اور چاندی کے برتنوں سے کھانے پینے سے منع کیا۔ اس کے علاوہ کون سے کپڑے جو ہیں منع کیا کہ یہ کپڑے نہیں پہننے؟ جی ریشم کے کپڑے نہیں پہننے۔ شاباش۔ اچھا، ہم نے سادگی اور اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں پچھلے سبق میں پڑھا، یعنی صحابہ کرام میں جن 4 مخصوص شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے جن کو خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں، یعنی خلیفہ ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ جی پہلا کون ہے، مجھے کون بتائے گا؟ جی شاباش، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو ان کی اگر زندگی دیکھی جائے تو وہ بھی بالکل سادہ زندگی تھی. موٹے لباس پہنتے تھے لیکن صاف ہوتا تھا، لباس گندا نہیں ہوتا. ان کے گھر میں اگر جہاں تک پڑھا ہے تو گھر میں بھی ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں. خلیفہ تھے، چاہتے تو بہت شاہانہ زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی چیز کبھی کی ہی نہیں. کچے مکان میں رہتے تھے، پہلے بھی خلیفہ بننے سے، خلیفہ بننے کے بعد بھی. اچھا، دوسرے خلیفہ کون سے تھے؟ شاباش، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ ان کی زندگی بھی بالکل حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے اس پہ ہی عمل پیرا تھے وہ. یعنی اگر وہ کیسے ویسے کپڑے پہنتے تھے، جی شاباش، موٹے کپڑوں کا لباس. اور کہیں کہیں کیا لگا لیتے تھے، پیون لگا لیتے تھے، یعنی کپڑے کے پیسز جہاں سے کپڑا پھٹ جاتا وہاں پر. اور کن کو منع کیا کرتے تھے کہ وہ ریشمی اور باریک کپڑے ہرگز نہ پہنیں؟ جی، صوبے کے گورنر کو، جس گورنر کو وہاں صوبے کا گورنر مقرر کرتے تھے، ان کو باقاعدہ یہ تلقین کرتے تھے، تاکید کرتے تھے کہ ریشمی وہ کپڑے نہ پہنے، نہ باریک. اچھا، جس کے علاوہ حضرت عثمان غنی، یہ تو شروع سے بہت امیر تھے، لیکن ان کی زندگی بھی انہوں نے سادگی پہ عمل پیرا ہوئے اور اپنا جتنا مال و دولت تھی وہ اسلام کی فلاح کے لیے انہوں نے خرچ کی. ہمیشہ سادہ زندگی اور سادہ لباس میں ہی انہوں نے وقت گزارا. اس کے بعد ہے آخری خلیفہ، یہ تو سب کو نام پتہ ہوگا، جی شاباش، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی زندگی تو بالکل تینوں خلیفوں کے لحاظ سے یا ان کی طرح بالکل انتہائی سادہ تھی. اور عالیشان کسی محل میں نہیں رہتے تھے. اکثر جب ان کو، جیسے آپ کو بتایا کہ کوفہ میں تشریف لائے تو ان کو ایک آفر بھی ہوئی، لیکن انہوں نے کیا نہیں کیا، کہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کی، جی کھلے میدان میں. اسی کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے تو وہ کیا پیس کر کھانا تیار کرتی تھی، جی چکی پیس کر. ان کے گھر کوئی کیا نہیں تھی، خادمہ نہیں تھی، ملازمہ نہیں تھی. اب اگر یہ دیکھا جائے کہ جب ہم سادگی اپنائیں گے تو ہماری قوم کیا کر جائے گی، جی بالکل ٹھیک، ترقی کر جائے گی. اور جو قومیں سادگی چھوڑ دیتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہیں. بالکل درست، شاباش. تو ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر جگہ سادگی کو اختیار کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم مضبوط قوم بنیں گے اور ہمارا ملک بہت زیادہ اور مضبوط ہو جائے گا. جی شاباش، بہت خوب، سب کو کافی اس کے بارے میں معلومات ہے. چلیے پیارے بچوں، جماعت کے کام میں آج ہم کریں گے سوال نمبر 3. کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے. کالم الف میں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کیسی تھی، سادگی کا بہترین نمونہ تھی. شاباش. حضرت ابو بکر صدیق موٹا لباس پہنتے لیکن وہ کیسا ہوتا، صاف ستھرا ہوتا. خوب، بہت خوب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں کیا، کہیں کہیں پیون لگے ہوتے. میں نے بتایا تھا کہ کپڑوں کا ٹکڑے لگے ہوتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کا جی سارا کام کاج خود کرتی تھی. اور آخری ہے، سادگی اپنانے والی قوم کیا کرتی ہے، ترقی کرتی ہے. شاباش. جی ہمارا گھر کا کام ہے پچھلے پڑھائے گئے سبق کا اعادہ کرنے کے بعد سوالات کے جوابات نوٹ بک اور بک پر بھی کرنے. یعنی ایک سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں تو یہ کتاب پر کرنا ہے. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 4 سے سورہ العصر زبانی یاد کرنی ہے. جی گھر کے کام میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سادگی کی چند مثالیں بیان کریں. ابھی ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پڑھا ہے، تو وہاں سے ان کی سادہ زندگی کے بارے میں کچھ مثالوں کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے.
اسی طرح دال دیکھیں تو قوموں کی ترقی میں سادگی کا کیا کردار ہے. ابھی بالکل آخر میں اس سوال کا جواب اگر آپ پڑھائی میں دیکھیں تو ہم نے آخر میں قوموں کی ترقی کے بارے میں سادگی کا ذکر کیا ہے. سوال نمبر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سادگی کی چند مثالیں. اور پھر ہے سوال نمبر 3 کالم الف کو کالم ب سے ملانا، یہ کتاب پر کرنا ہے. جی بچوں، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. خدا حافظ. ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں.